فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله ورسوله محترم بزرگوں عظیم نوجوانوں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل اور کرم ہوا اس نے ہمیں ایمان سب سے بڑی اور قیمتی دولت سے نوازا اور اللہ کا یہ بھی فضل اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بند کر دیا اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اب اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا اور جو بھی کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ قطعی کافر اور اسلام سے خارج ہے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آج کا یہ اجلاس تربیتی ہے مجلس تحفظ ختم نبوت اختیار کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے اس وقت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کفر اور ایمان کے سلسلے میں بنیادی باتیں آئیں گی کن کن چیزوں کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا جا رہا ہے پوری توجہ سے غور سے ان باتوں کو آپ حضرات سنیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی رہ گئی تو بعد میں آپ لوگ پوچھ لیں اب آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طریقے سے بیان کیا کیا بیان کیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو کوئی لفظ جو کوئی یعنی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی یا ایمان کے مسئلے میں رشتہ داری نہیں دیکھی جا رہی ہے اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا جو کوئی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو کوئی ایمان کا انکار کرے یعنی کفر کرے جو کوئی کا لفظ کرے تو کیا نقصان ہوگا اس کا نقصان اللہ بتا رہا ہے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ خالی حبیط عمل نہیں کہہ رہا فقط عربی گرامر میں تحقیق کے یعنی یہ بات تحقیقی ہے یہ بات یقینی ہے یہ بات پکی ہے کہ اس کے سارے اعمال عمل بمعنی اعمال سارے اعمال مطلب اس کی نمازیں اس کے روزے اس کی زکوٰۃ حج جو نیک اعمال اس نے کیا تھا وہ تمام کے تمام برباد ہو جاتے ہیں اب آگے براکٹ میں رکھیے اس حال میں بغیر توبہ کے مر گیا
کفر کرتے 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 اس کو پتا بھی نہیں تھا، عاقل تھا، بالغ تھا، اور اس کو پتا بھی نہیں، جانے انجانے میں کفر کر دیا، مر گیا بغیر توبہ کے۔ اور دنیا کے اعتبار سے اس کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، قبرستان میں بھی دفن کیا گیا، لیکن اللہ نے رسول بیان کر دیا کہ آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خسارہ یعنی نقصان، خسارہ یعنی ٹوٹا، خسارہ یعنی گھاٹا۔ دیکھا یعنی کتنا بھیانک، کتنا خطرناک جرم ہے جس سے عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی یعنی بہت بڑی تعداد میں، چونکہ ہم لوگ مسلسل عملی میدان میں کام کرتے رہتے ہیں، تو کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، کئی ریاستوں کا دورہ ہوا تھا، جن کے ذریعے سے جائزہ، نمازیوں کا جائزہ، مختصر 5 منٹ بٹھا کے جائزہ لے رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں اکثر نمازی، اب آپ افسوس کے ساتھ یہ بات سن رہے ہیں، ہمارا جائزہ اکثر نمازی بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، اکثر نمازی دین کی بنیادی ضروری فنڈامنٹل آف دا اسلام جس کو کہتے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہوتا ہے، اکثر مسلمان لاواقف ہیں کون سے؟ نمازی۔ بے نمازی کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ نمازیوں کا فائدہ دیکھیے ہم لوگ دیکھ لیے اور یہ آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں، اتنے افسوس کی بات۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سال میں 1 مرتبہ تو ماشاءاللہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ یا 2 مہینے میں 1 مرتبہ، کم سے کم 3 مہینے میں 1 مرتبہ اسی طرح جمع ہو گئے، آپ حضرات سوالات کر لینا، پوچھ لینا، بھئی ضروری باتیں ہم کو علماء بتائیے تاکہ کل قیامت کی پکڑ سے بھی بچ سکے اور دوزخ کی آگ سے بھی بچ سکے، اس بات کی کوشش کرنا۔ ارے بولو انشاءاللہ کوشش کریں گے، کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ۔ تو اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے، چونکہ ایمان زمین بھر سونے سے قیمتی ہے، ایمان زمین بھر چاندی سے قیمتی ہے، زمین بھر۔ اس لیے ایک آدمی کفر کرتے 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 مر گیا، شرک کرتے کرتے مر گیا، اب قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں جا کے بول رہا، اے اللہ زمین بھر سونا لے لے، زمین بھر چاندی لے لے، اور اس کے بدلے مجھے ایمان دے دے۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کو قبول کس کو؟ زمین پر سونا، زمین پر چاندی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ ایمان کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ اب آؤ سب سے پہلے ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کے لفظی معنی ہے یقین کرنا۔ ارے بولو آپ سب، ایمان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کس پر؟ اللہ پر۔ کس سے؟ دل سے۔ سب یقین کرنا۔ اور کیسا یقین کرنا؟ دیکھو، کرنے پھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا یقین کرنا، یہ لفظی معنی ہو گئے۔ اب آؤ ایمان کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس لیے خاص طور تیلگو میں، انگلش میں، اردو میں، تین زبانوں میں ہم لوگ چھپائے آپ لوگوں کے خاطر، تاکہ اس کو دیکھیں، پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو یاد کریں۔ دین کی بنیادیت، ایمان کی تعریف، دین کی بنیادی باتوں میں سے تمام باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ بولو ایک مرتبہ آپ لوگ، دین کی
بنیادی باتوں میں سے تمام باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب آؤ کفر، ایمان کی تعریف یاد ہو گئی تو کفر کی تعریف آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اب دیکھو، دین کی بنیادی باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کفر، تمام باتوں کے ماننے کا نام ایمان، اور ایک تمام کا انکار نہیں کر رہا، صرف قبر کے عذاب کا انکار کر رہا، کافر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے صرف اٹھائے جانے کا انکار کر رہا، کفر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا انکار کر رہا دوبارہ، کفر ہو گیا۔ یا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا، کفر ہو گیا۔ یا ختم نبوت کا جو مطلب 1400 سال سے سمجھا جا رہا ہے، اس کے خلاف ایک نیا مطلب اپنی طرف سے نکال دیا تاکہ نبی کا دروازہ کھول سکے نبوت کا۔ دیکھا تو کن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جا رہا، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کو جانے اور کفر سے بچے اور شرک سے بچے، کیونکہ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ توحید کا ہے، مسئلہ بنیادی باتوں کا ہے۔ تو اس میں لائٹ نہیں دینا، معمولی نہیں سمجھنا، ارے دین کی بنیادی باتیں ہیں، عقائد کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، ہم لوگ پختہ مضبوط نہ صرف یاد کریں گے بلکہ دوسرے بھائیوں کو بھی یاد دلائیں گے۔ انشاءاللہ بھلا اب بسر کرو، کل پھر نئے آپ لوگوں کے خاطر پھر چھپائے ختم ہو گئے تھے۔ اس میں آخری میں حضرت ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث کبیر، محدث جلیل، امام الہند جس کو بولتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو تمام مذاہب فکر کے لوگ مانتے ہیں، ان کا ارشاد تھوڑا سا اور ذرا تفصیل سے بھی نقل کیا گیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کا ارشاد بھی نقل کیا گیا۔ توحید اس میں قسمیں، پھر کیا کیا ہے تفصیلات، پورا زبانی نہ صرف یاد کرنا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی، اور تمام مساجد میں بھی ہر جگہ اردو میں، تیلگو میں، انگلش میں، پھر اسلامی بنیادی عقائد کیا ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تب یہ چیز تو آپ لوگ سیکھ لیے کہ دیکھو دین کی بنیادی باتوں میں سے تمام باتوں کے ماننے کا نام ایمان، اور دین کی بنیادی باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر رہا کفر ہو جائے گا۔ کفر کرتے 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 مر گیا تو ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا، شرک کرتے 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 بغیر توبہ کے مر گیا، ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کیا، دو جرم، دو گناہ ایسے ہیں کرتے ہوئے توبہ کر دیا دنیا میں تو کفر کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے آپ نے جامع مسجد میں جمعہ کا بیان کر کے باہر نکل رہا تھا، تو چند یہاں کے بوڑھے سوال کرے، کیا ولی علی مرزا مہدی علیہ السلام نہیں بولنا کیا؟ یہ سوال کرے وہ احتیاط کرنا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ علیہ السلام کا لفظ یہ مشہور اصل کرے شیعہ راوی لوگ مشہور کریں، اب اتنا مشہور ہو گیا ہمارے بڑے بڑوں کی زبان کے اوپر بھی وہ لفظ ہے، اس سے نقصان کیا ہو رہا؟ اب دیکھیے نقصان، ایک 60 سال کی عمر کے تھے، مہدی علیہ السلام بولے تو ان سے پوچھا علیہ السلام تم جو بولے کیا سمجھ کے بولے؟ چلے نہیں انہوں پیغمبر نہیں ہوتے کیا؟ پوچھے تمہاری عمر کیا ہے؟ تو 60 سال، تو پیغمبر سمجھ کر ان کو علیہ السلام بول رہے کیا؟ ہاں جی بولے، تو بولا تم کافر ہو گئے۔ بولا کیسا کافر ہوا؟ جو نبی نہیں ہے
حضرت مہدی جن کا ظہور ابھی نہیں ہوا ہونے والا ہے وہ نبی نہیں ہوتے، نبی نہیں ہوں گے، تو ان کو تم نبی ہونے کا عقیدہ رکھ لیے۔ جو نبی نہیں ہے ان کو نبی سمجھنا کفر ہے، اور کفر کرنے سے ایمان برباد ہوتا ہے۔ اچھا ہوا تمہارے کو معلوم ہو گیا، اب توبہ کرو، کلمہ پڑھو، بولے تو ٹھیک ہے مصحف پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھے۔ دیکھو خدا نہ خاصہ اس حال میں اگر مر جاتے نا، ہمیشہ دوزخ میں چلے جاتے ہو، کیونکہ علیہ السلام پیغمبر سمجھ کر بولے کفر ہے۔ اصل میں ابھی تو ان کا ظہور ہوا ہی نہیں، علیہ سے زبان بھی کیوں بول رہے ہیں؟ فیوچر میں، مستقبل میں عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے ساتھی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے بلکہ یہ دعا کیا ہے بول رہے ہیں، سمجھے؟ ورنہ تو بعض علماء کرام نہ کچھ بھی نہیں لگاتے حضرت مہدی بس، کیونکہ ابھی آئی نہیں ہو، ابھی ظہور ہوا ہی نہیں، جب ظاہر ہی نہیں ہو رہے تو ہم ان کے اوپر کوئی چیز لگائیں گے تو کیسا ہوگا؟ اس لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کن چیزوں کی وجہ سے یہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اور کن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، اس کا جاننا فرض ہے اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تعلیم بالغان کے ذریعے سے ہر مسجد میں بیٹھ کر خاص طور سے علماء کرام کے پاس اس سلسلے میں سیکھیں اور بنیادی چیزیں یاد کر لیں، اور یہ بتا دیں دوسرے لوگوں کو بھی کہ دیکھو ہم کو درس میں سمجھایا گیا تھا ایمان کے سلسلے میں، کیونکہ کفر سے بچنا فرض ہے، شرک سے بچنا فرض ہے۔ کفر کرتے کرتے مر گیا تو ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا، شرک کرتے کرتے مر گیا تو ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اب چلتے چلتے یا پھر نماز کے بعد کہیں پوچھ لیتے ہیں، ارے بھائی شرک نہیں کرنا وہ تو آپ کو معلوم کیا ہوتا؟ ہاں معلوم۔ پھر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا، بس اتنا بولتے ہیں۔ پھر اس کی تعریف کیا ہے؟ اب تعریف نہیں سنا، اس لیے خاص طور سے اس میں اس کی تعریف، اس کی قسمیں کھول کھول کے لکھی گئی۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے تو جن کو نہیں معلوم ہے ان تک یہ بتانا فرض ہے، ضروری ہے بتانا، تاکہ دیکھو ان چیزوں سے ہم معلومات بھی حاصل کرنا، اور یہ ڈینجر لیٹ ہے، یہ خطرناک چیزیں ہیں، ان سے بچانا اور خود بھی بچتے ہوئے اطراف کے جو دیہات ہیں، اطراف کے جو گاؤں ہیں، اطراف کے جو منڈل ہیں، وہاں تک پہنچ کے ان کو بچانا۔ ابھی پتہ چلا رہے صاحب بتا رہے ہیں مولانا فلاں میں مسلمان مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، سنا اب آپ لوگ سن لیے یہ مورتی کی پوجا کر رہے ہیں تو کیا کرنا؟ اس سلسلے میں جانا، جا کے ان کو بٹھا کے سمجھانا، اتنے مرتبہ سمجھانا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اب توبہ نہیں کر کے ویسا ہی مر گیا پوجا کرتے کرتے تو صاف اعلان کر دینا کہ دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں اس کو مسلمان سمجھ کے اس مشرک کی جنازے کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو سلام بھی کر رہے ہیں، اس کو کفن بھی دے رہے ہیں، اس کو دفن بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں۔ پوجا کرنے والا، اب دیکھو تیلگو زبان میں خاص طور سے بنا بنایا لڈو ہے، ایسا نہیں کہ کوئی میٹر نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے، پورا لڈو بن کے دے رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ پڑھ کے سنانا، ایک ایمان کی تعریف، شرک کی تعریف، کفر کی تعریف، توحید کی تعریف، یہ اس کے بعد اللہ کا تعارف، اللہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ کا تعارف، تاکہ ایمان پکا ہو، ایمان مضبوط ہو، ایمان ہمارا صحیح ہو جائے اللہ کے بارے میں۔ اب بتایا گیا قرآن سے، پھر احادیث سے، پھر نیچے کا جو صفحہ ہے کفر مریوشوں کی ایک ماڈل ہو، کون کون سے ڈینجر چیزیں جس سے ایمان برباد ہوتا ہے، یہ چیزیں اب آپ لوگ پڑھ کے سنانا ہے۔ آپ نیا بیان تیار کرنا نہیں ہے، بنا بنایا سوچ سوچ کے غور فکر کر کے قرآن و حدیث سے نکال کے مختصر لکھی، اور آخری رینک جو ہے نا اس میں لاسٹ رینک جو ہے اس میں کیا لکھے؟ پوجا کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ پوجا نہیں کرتا۔
کر رہی برابر پوجا، انتراج برادری والے کی پوجا کرتے چلے جا رہے ہیں، اب اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جا رہا، کرتے چلے جا رہے ہیں، جنازے کی نماز ہو رہی، ان کو سلام، اب نہیں سن رہا تو آپ نے صورت میں سلام بھی نہیں کرنا، کیا بولنا؟ حجاک اللہ، حجاک اللہ، اللہ تب تو ہدایت دے، سلام مسلمان کو کرتے، یہ پوجا کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، یہ گھموانوں کو آپ لوگ سمجھانا، پورے سلام نہیں کر رہے ہیں، لگے تو غسل بھی دے رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، سب ہو رہا، اور ہم لوگ شہر والے لائٹ لے رہے ہیں، معاملہ لائٹ لینے کا نہیں، اور قادیانی میں جا کے مر رہا، یا پھر شکیلی میں جا کے مر رہا، یا فتنے گوھر شاہی میں جا کے مر رہا، یا فتنے بیاضی میں جا کے مر رہا، یا منکرین حدیث میں جا کے مر رہا، یا پوجا کرتے کرتے مر رہا، تو ان کی جنازے کی نماز نہیں، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کا مکمل بائیکاٹ، چونکہ لیبل اسلام کا لگا کر کفر پھیلانے والے یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، اس لیے پہلے ہم پکے پختہ اور مضبوط ہوتے ہوئے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے ہم اطراف کے مسلمانوں کی بھی خبر گیری کریں، ورنہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، لوگ کفر کرتے 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 مر رہے تھے، تم کیا کرے؟ شرک کرتے کرتے پوجا کرتے ہوئے مر رہے تھے، تم کیا کیے؟ تو ہماری پکڑو، اس لیے جا کر ان کو باضابطہ طریقے سے اچھی طریقے سے بٹھا کے سمجھانا، پھر بولو انشاءاللہ سمجھائیں گے، بولو انشاءاللہ، اردو میڈیم میں تو اردو میں ہے، تیلگو میڈیم میں تو تیلگو میں ہے، انگلش میڈیم میں تو انگلش میں، تین زبانیں چل رہی ہیں، تین زبانوں میں بنا بنایا میٹر رڑی ہے اسلامی، دیکھو پھر اردو بات تیلگو لکھتی ہے، ایک تو یہ پیور تیلگو ہے، بات ایسے رہتے اردو بات تیلگو لکھت ہونا ہوتے، تو گرین جو ہے وہ اردو بات تیلگو لکھت میں اسلامی پوری بنیادی باتیں اس میں آ گئی ہیں، تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو کوئی اللہ کے ساتھ، ابھی ہم براکٹ میں رکھو، ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں، ابھی اردو کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے تین چیزیں، ذات، صفات، عبادت، تو شرک نہیں کرنا معلوم ہے آپ لوگوں کو، لیکن کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا یہ شرک ہے، ذات میں شریک کرنے کا مطلب ایک سے زائد خداؤں کو مان رہا، ذات میں شریک کرنا، اللہ کے بیٹا یا بیٹی مان رہا، یہ ذات میں شریک کرنا، یا اللہ کا یہ ہاتھ جز ہے بول رہا، یہ ذات میں شریک کرنا، یہ اللہ میرے اندر حلول کر گیا، جیسا دودھ میں پانی مل جاتا ہے مکس، اللہ میرے اندر حلول کر گیا بول رہا، یہ ذات میں شریک کرنا۔ اب آئیے صفات، صفات یعنی اللہ کی جو خاص صفات ہے اللہ کسی اور کو عطا نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی یہ نظریہ رکھا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جاننا، ذرے ذرے کو جاننا، پتے پتے کو جاننا، جو ہونے والا تھا جو ہوگا وہ سب کچھ جاننا، ہر چیز پر قدرت رکھنا، یہ اللہ کی چند مخصوص صفات ہے۔ اب نظریہ کیا رکھا؟ نہیں، جیسے شیعہ رافضی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکلت کرتے، مصیبت دور کرتے، بگڑی بناتے، آڑے وقت کماتے، بیٹا بیٹی دیتے، ہر چیز کو جانتے، ذرے ذرے کو جانتے، پتے کو جانتے، جو ہونے والا تھا جو ہوگا وہ سب کچھ جانتے، یہ نظریہ رکھتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا، خاص صفات ہے، اور اللہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ قرآن میں اللہ صاحب بولتا ہے مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین پر جو بھی پتا گرتا ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ارے بولو اللہ ہی جانتا کا کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، تو وہی کے ذریعے سے انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم اللہ ہی
دیکھو ای کے ذریعے سے اللہ نے قرآن میں بتایا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. دیکھا آپ نے. تو یہ صفات اور اس کے بعد عبادت. نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, زکات اللہ کے لیے, اور حج اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے. اسی طرح منت منوتی نذر و نیاز بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولا. اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے منت مانا تو یہ عبادت میں شریک. دیکھو فقہائے کرام نے صاف طور سے لکھا کہ منت یہ عبادت ہے, اور عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اور یہ دوسروں کے لیے مان رہا ہے تو عبادت میں شریک کر رہا ہے. تو اب لوگ سورہ اخلاص سب کو پکا یاد ہے. ارے بولو سورہ اخلاص یاد ہے نہیں یاد ہے؟ یاد ہے. اب ہاتھ اٹھاؤ, سورہ اخلاص کا ترجمہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ چند لوگوں کو یاد ہے. ماشاءاللہ چند لوگوں کو یاد ہے. حالانکہ سورہ اخلاص کا ترجمہ پورے لوگوں کو یاد ہونا. سورہ اخلاص میں ہے کیا؟ خالص توحید کا بیان ہے, اور سب سے ضروری سب سے اہم ٹاپک توحید ہے. سب سے زیادہ اللہ نے قرآن میں توحید کا ذکر کیا. قل هو اللہ احد, یہ نبی آپ کی دیجیے وہ اللہ ایک ہے. اب ایک ہے بولے تو ذہن میں یہ آنا ذات کے اعتبار سے ایک, صفات کے اعتبار سے ایک, عبادت کے اعتبار سے ایک. پھر اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج نہیں, ہم سب اللہ کے محتاج. لم یلد ولم یولد, اس نے کسی کو نہیں جنا, وہ کسی سے نہیں جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے برابر کوئی نہیں. اب یہ پوری تیلگو میں جو ہے یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ, آیت الکرسی کا ترجمہ, سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں. تو اب اس میں اللہ کا تعارف ہے. مسلمان نہیں بلکہ آپ کے دوست غیر مسلم ہے, اس کو اللہ کے بارے میں دیوڑو اکٹے ان کی بول رہا, ہم بھی اللہ ایک ہے بول رہے. اب کون ہے اللہ, کیسا رہتا اللہ, اللہ کے بارے میں سن یہاں بلکہ مسلم نان مسلم دونوں کو بتا سکتے. یہ یاد کریے چند آیات کا ترجمہ سب کے لیے کام آئے گا. اور پھر اللہ کی ذات کا تعارف ہوگا کہ اتنی بڑی ذات, کہ کرنے ڈرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی سے ہوتا, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ نصیحت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اب آپ لوگ بولو کیا معاذ رضی اللہ میں شرک کر رہے تھے؟ کیا نہیں کر رہے تھے؟ پھر کیوں بولے؟ وہ جا کے دوسروں کو سمجھانا. یمن کو جا رہے تھے تو ان کو مخاطب کر کے بول رہے اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کرنا, چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے, لیکن تم نہیں کرنا. تو اب یہ جا کے دوسروں کو سمجھانا. اسی لیے بچپن سے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جب چھوٹے تھے سمجھایا اے میرے بیٹا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اب ان کا جو بچہ کسی مقام پر جا کر شرک کر کے دنیا تھا, پھر آپ لوگ پوچھیں تو بچہ شرک کرتا ہی نہیں تو بیٹے کو بولے بیٹا تم شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے بول رہے. اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے بچہ شرک کرتا ہی نہیں ہے پھر شرک نہیں کرنا کیوں بول رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سیلاب آنے سے پہلے کٹا ڈالنا. جو اس کو بچہ شرک نہیں کر رہا, معاذ رضی اللہ عنہ شرک نہیں کر رہے تھے. ہمارے نبی ان کو لقمان حکیم ان کو نصیحت کرے بیٹے کو, کیوں؟ تاکہ بڑے ہونے کے بعد فیوچر میں جیسے اور ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی ابھی درست میں, کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو خبردار نہ کیا. ہر نبی دجال کے بارے میں بتاتے رہے اور ہمارے نبی کو کھول کھول کے سمجھائے کہ دیکھو
دجال ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا سن گئے. اب بولو دجال اکبر بڑا دجال گانا دجال جس کو بولتے ہیں وہ آیا کیا؟ تو آپ لوگ بولے کیا آیا؟ آنے سے پہلے کیوں بول رہی؟ اس کو کہتے ہیں سیلاب آنے سے پہلے کٹا ڈالنا. تو پہلے سے صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کفر کس کو بولتے؟ شرک کس کو بولتے؟ بدعت کس کو بولتے؟ گمراہی کیا چیز ہے اور ہمیں کس کی اتباع کرنا چاہیے، کس کی نہیں کرنا چاہیے. اور لوگ بیب الاسلام کا لگا کر قرآن کا نام لے کر دھوکہ دے. مثلا جاوید احمد رانی جس کے بارے میں اور بھی تفصیل سے آئے گا. اب یہ بڈھا چکنا ٹماٹا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فیس بک کے اوپر آ کے کیا بولتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور کوئی مہدی نہیں آئے گا. تو مہدی کے آنے کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث ہے ان تمام احادیث کا انکار کر دیا. ایک نمبر دو، عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بارے میں قرآن مجید سے ثبوت ہے اور احادیث سے متواتر آتے ہیں. احادیث کا بھی انکار، قرآن کی آیت کا بھی انکار. دیکھا آپ نے. اب یہ کفر کرتے کرتے یہ ویسے مر جائے گا نا، ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا. اب اس کی پیروی کرنے والے مسلمان سمجھ رہے، اس کو مسلمان سمجھ رہے. دیکھا آپ نے. اس لیے بیٹھے بیٹھے کفر کر رہے. جیسے گور شاہی کتنا ہے، یونس کا نام کا آدمی آتا آگے بولتا. پرسوں فیس بک پہ بول رہا تھا، کیا بولتا تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بولا انہوں؟ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 ہے. اب کیا بولا انہوں؟ اس وقت قریب کون تھے؟ صحابہ کے قریب، تو پوچھنے والوں کے قریب کون تھے؟ پیارے نبی تھے. تو کھلا کھلا بول رہا اس وقت قریب کون تھے؟ تو پیارے نبی. تو پیارے نبی کو لا کے پیارے نبی اللہ بول رہا قریب کون تھے؟ پیارے نبی تھے، وہی تھے ملے. تو کھلا کلیئر بول رہا مطلب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں الگ الگ ہے نہیں بتا رہا، یہ دونوں ایک ہے. بلکہ کفر پھیلا کھلا لوگوں کو اتنا ہی نہیں بلکہ جو مر گیا دیکھو رب ان کا رب کیسے وہ مر گیا جو بول رہا اس کو رب کا بھی رب منوا رہا. سو لوگوں کو بھٹکا دیا. چاہے دین سے دور، دین سے غافل، دین سے بے پرواہ، دین سے جو لاپرواہ جو لوگ ہیں نا بس بیٹھ کے دیکھتے چلے جا رہے اور گھر بیٹھے کافر ہو رہے. کیونکہ یقین کریے مان لیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بول تو کفر ہو گیا اور معراج کی رات کے اوپر جا کے دونوں ایک ہو گئے بولے تو بھی کافر ہو گئے. کفر کیسا پھیلا رہا؟ بیب الاسلام کا لگا کر قرآن مجید کا نام لے کر کافر بنا رہا، حدیث کا نام لے کر کافر بنا رہا. اور ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں جاہل مسلمان اس کو دیکھ رہے اور اس کو اچھا سمجھ رہے اور تعلیم دے رہا ہو کے سمجھ رہے. تصوف کے نام پر توحید سے کھلم کھلا بغاوت کر رہا ہے. کھلم کھلا کیا بول رہا معلوم آپ کو؟ سننے کے بعد آپ کا کھل جاتا. ریاض احمد کے آنے کے بعد اب توحید ربوبیت الوہیت کا تذکرہ کرنا شرک ہے. توبہ توبہ. توحید کا ذکر کرنا شرک ہو گیا. اللہ ایک ہے بلکہ توحید کا جو ذکر کرنا ہے توحید ربوبیت یعنی رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ہی ماننا. توحید الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ہی ماننا. یہ تذکرہ کرنا شرک ہے. بولا دیکھا یہ ہمارے ہندوستان میں ممبئی، بنگلور، گلبرگہ، حیدرآباد، دلی، آصف آباد تو بڑی اتنے علاقے اور بھی بہت سے علاقے بس متاثر ہو گئے. اور حیدرآباد میں تقریباً 250 نوجوان دیکھا یہ ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں. اس لیے ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ایک تو ہم توحید کا تذکرہ کریں،
اس کے بعد رسالت کا تذکرہ کرے اور ہر ایک مسلمان کو پہلے سے صحیح عقیدے کی تعلیم دے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، آپ کو تو معلوم ہے، لیکن کس اعتبار سے ایک ہے؟ تو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اب آؤ شرک نہیں کرنا اس کو بولتے اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آؤ رسالت میں ایک ہے آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوتے ہمارے نبی تک انبیاء کی رسالت، اور ایک ہے ہمارے نبی پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اب بولو، اب آپ لوگ نبی ایک، رسول ایک، دو ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر کوئی شریعت کوئی کتاب اللہ نے اتارا، اور رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر نئی کتاب نئی شریعت اللہ تعالیٰ اتارا ہو۔ اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن پر چھوٹی کتاب یعنی صحیفہ اتارا، بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کے اوپر کتاب بھی اتارا صحیفہ بھی اتارا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہارون علیہ السلام کوئی صحیفہ کوئی کتاب نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، نبی رسول۔ اور ایمانی مفصل میں یہ تاریخ کے لحاظ سے نہیں، بچپن میں آپ لوگ یاد کر لیے ایمان لایا میں اللہ پر رسولوں پر یاد کے رسول کا لفظ ہے رسول ہی، تو وہاں رسول بمانے تمام پیغمبروں پہ ایمان لایا۔ رسول بمانے جن پر نئی کتاب نئی شریعت اتری اس پر ایمان لایا مراد نہیں ہے، تو ویسا مراد دیے وہاں کفر ہو جائے گا، بقیہ کا انکار لازم آتا۔ اس لیے ایمان مفصل میں رسول بمانے پیغمبر تمام پیغمبروں پر ایمان لایا، وہ معنی میں بعض اوقات خاص معنی میں آتا، بعض اوقات عام معنی میں۔ اب آئیے نبی کہاں سے آتے؟ مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے آتے۔ نمبر 2 معصوم عن الخطا، خطا سے پاک رہتے۔ نمبر 3 مقتدی تا، جن کی اطاعت فرض رہتی۔ یہ نبی یہ رسول۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ کوئی آدمی لفظ سے غور سے آپ لوگ سنو، اب جیسے نبی آج ہے ایک تو مر گیا، اس کو کیا بول رہے ہیں معلوم؟ مبعوث من اللہ کا جو یعنی مبعوث من اللہ جو بول رہے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے آیا، حالانکہ وہ مردود شیطان کی طرف سے آیا، اللہ نے بھیجا اس کو۔ ایک ہوگا۔ نمبر 2 خطا سے پاک کر دے۔ نمبر 3 اس کی بات ماننا فرض ہے۔ اب لفظ نبی کا استعمال نہیں کرے، لیکن جیسا عقیدہ جیسا رتبہ جیسا مرتبہ نبی کے بارے میں ہم رکھ رہے ہیں اسلامی عقیدہ میں، ویسا دوسروں کے بارے میں رکھنا بھی شرک ہے، یہ کفر ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہوتا ہے۔ لفظ نبی نہیں استعمال کر رہا، جیسے شیعہ حضرات 12 امام کو مانتے، کیا عقیدے سے مانتے؟ مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا، مقتدی تا، ان کا ماننا فرض ہے، ان کا انکار کرے تو کافر ہو جاتی، تو نبی کا انکار کرے تو کافر ہوتے، سمجھے؟ امام کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے کہ 12 میں سے ایک بھی انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوتے۔ تو نبی کا لفظ نہیں بول رہے، لیکن نبی کے لیے کیا بولے؟ نبوت کا درجہ، نبوت کا مرتبہ، نبوت کا رتبہ، نبوت کا منصب، نبوت کا عہدہ، نبوت کا مقام غیر نبی کو نہیں دینا۔ اب دے رہے نبی کا منکر کافر ہوتا، تو نبی کے لیے جو عقیدہ ہے مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا، مقتدی تا، نبی کو نہیں مانے تو کافر ہوتے، ایسا
ایسا عقیدہ غیر نبی کے اوپر رکھے تو ایمان برباد ہو جاتا اور وہ کافر ہو جاتا. سمجھے؟ اس لیے اس کو بھی یاد رکھنا. تو لہذا اب آئیے نبوت اور رسالت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا, نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اب اتنا بول دیے تو آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا, ارے بھی نبی کا ایک سلسلہ تھا, رسول کا ایک سلسلہ تھا, 2 سلسلے بھی اللہ بند کر دیا. لیکن چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ ہے, اہم مسئلہ ہے, بنیادی مسئلہ ہے, یاد رکھنے کی بات ہے, اس لیے ہمارے نبی یہاں پر کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں. ولا رسول بعدی ولا نبی, کیا یہ جملے کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب قیامت تک کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا, رسول بنایا نہیں جائے گا. قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا. اب آئیے یہاں جو سمجھنا ہے, ایک 2 عقیدے. ایک عقیدہ کیا؟ ختم نبوت کا. اب آپ لوگ غور سے سنو اور دوسروں کو اب گھر جا کے خواتین کو سمجھانا ہے, یا جو یاد نہیں آئے ان کو بتانا ہے. اور سے سنے تو سمجھا سکتے. وہ کیا؟ اب آج یعنی ایمان کا ڈاکٹر مثال کے طور پر اب یہ صاحب سے ملا, یہ صاحب سے ملا, رستے میں کہیں گر گیا, اس سے پوچھتا تم نے آپ نے نبی کس کو مان رہے ہیں, پوچھتا. ارے بولو کیا بولتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھی مانتے, ہمارا ایمان ہے. پھر پوچھتا آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے تمہارا عقیدہ نہیں, تمہارا عقیدہ پوچھتا. تو اس کا عقیدہ کہ مرگے بتاؤ, تمہارا عقیدہ ہے نہیں, پوچھتا ہے. مجھے تو کیا بولتے ہیں, اور ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے قریب بحیثیت خلیفہ یا بحیثیت امت. حدیث میں خلیفتی بولتے ہیں, اسی کو امتی بولتے مشہور ہے. ہمارے امتی جیسے سے آئیں گے بولتے ہیں, اس میں خلیفتی میرے پیارے نبی کے جانشین کی حیثیت سے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب. اب دیکھو 2 نظریے ہو گئے. تو اب کیا پوچھانے لگا ایسا, جب آخری کے کیا مانے, آخری میں آنا, آخری میں تو تمہارے عقیدے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم آ رہی, تو عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیوں نہیں مان رہی, پوچھتا. تو اس کا جواب یہ دیتے نہیں, وہ بحیثیت خلیفہ بحیثیت امتی آ رہی ہے. یہ بحیثیت خلیفہ بحیثیت امتی آ رہی, لیکن ان کی نبوت چھن جائے گی کیا؟ اس کو جواب کی چھنے کی, کیونکہ کسی بھی نبی کو نبی بنانے کے بعد اللہ نبوت چھینتا نہیں, ان کی نبوت ان کے ساتھ سلامت رہے گی, لیکن ان کی حیثیت خلیفہ کی امتی کی ہوگی. جیسے سعودی عرب کا بادشاہ ہمارے انڈیا میں آ کے یہاں کار میں بیٹھ کر لیفٹ سے جا رہا, تو وہاں کے رول کو فالو نہیں کر رہا, انڈیا کے رول کو فالو کر رہا. اب بتاؤ انڈیا کے رول کے تابع ہو کر فالو کر کے چلنے کی وجہ سے کیا اس کی بادشاہت چھن گئی؟ اب کیا بولیں, اس کی بادشاہت اس کو سلامت ہے, لیکن یہاں چلے گی نہیں, یہاں اس کے رول نہیں چلتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اب نہیں چلتی, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چل رہی. عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب جب نہیں چلے گی, انہوں آنے کے بعد قرآن کریم کی تشریح کر کے بتائیں گے, احادیث کی تشریح کر کے بتائیں گے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا پہلے کتاب میں سے ہر ایک, یعنی یہود و نصارہ کرسچن تمام کے تمام عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے ایمان والے ہو جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھیں گے. عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے, پیارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے, کیونکہ ان کی شریعت ختم ہو گئی, شریعت محمدیہ چل رہی ہے. دیکھا آپ نے. تو اب یہ سوالات اصل کیوں پیدا ہو رہے ہیں, تو ختم نبوت کا صحیح مطلب, صحیح مفہوم جو 1400 سال سے میرے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین اور پھر آج تک علماء کرام جو سمجھے اور جو سمجھا رہے, وہ یہ سوال کرنے والا نہیں سمجھا. اب آئیے وہ مطلب بیان کر رہا ہوں, اور سے آپ لوگ سنیے تاکہ وہ اعتراض کا جواب ہو جائے گا.
چونکہ شروع میں ہی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی، دیکھو آخری نبی کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک اللہ کسی کو ہرگز نبی نہیں بنائے گا، رسول نہیں بنائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے بن کے ہے، ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا مطلب یعنی نبوت کا درجہ، نبوت کا مرتبہ، نبوت کا رتبہ، نبوت کا منصب، نبوت کا مقام، نبوت کا عہدہ ہمارے نبی آگے جانے کے بعد اب اللہ ہر کسی کو نہیں دے گا، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے بن کے ہمارے نبی دنیا میں آنے کے بعد بنایا نہیں گیا، ٹکراؤ نہیں ہونا، ایک تاریخ۔ دوسرا مطلب اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو گئے، ٹکراؤ نہیں۔ تیسرا مطلب کیا؟ بعض علماء نے کہا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یعنی قرآن عیسیٰ علیہ السلام بعیثت خلیفہ آنے والے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، تم اس میں شک نہیں کرنا۔ شک کرنا آتے کی نہیں آتے کی کوئی ڈاؤٹ کر رہا، یہ ڈاؤٹ کرے کبھی کافر، قرآن میں ڈاؤٹ کرے تو کافر ہے، قرآن میں کہ صحیح ہے کہ نہیں تو کیسا شک کرے تو کافر۔ تو اللہ بولا قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، تم اس میں شک نہیں کرنا، یعنی پکا یقین کرنا۔ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں قیامت کی، جیسے مہدی کا ظہور ہے، اس کے بعد دجال کا خروج ہے، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے وغیرہ، تو یہ نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اور جو مطلب قادیانی ہو، شکیل ہو، کوئی بھی ہو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مہدی ظاہر ہو گئے تو آپ اعلان کر دینا یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، دجال آیا بول رہا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اور ساتھ میں ہم قسم کھا کے بھی بول سکتے ہمیں کوئی جھوٹا ہونے میں شک نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آ گئے بول رہا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، ہم قسم کھا کے بھی بول سکتے ہمارے کو کوئی شک نہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے میں، دیکھا آپ نے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، یہ بول کر ابھی بھی بول مہاراشٹر میں علماء کرام ایک نوجوان بچہ داڑھی ٹوپی لال سی پہنا ہے، اب وہ بچے کو پکڑ کے سمجھانا شروع کرے شکیل کے بارے میں، اور اس سے پوچھے، ہمارے ایک عالم صاحب پوچھے ارے میاں تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے کیا؟ غور سے سنو، آخری نبی مانتے کیا؟ اس کو کیا بول رہا ہوں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا، بلکہ ایسا بولا سب بولتے شکیل بولتے، ارے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری نبی مانتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے شکیل بن کے روپ میں، بلکہ پھر بول رہا اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، کوئی بول رہا۔ دیکھو اب یہ بچہ تو غلط فہمی کا شکار ہو گیا، ختم نبوت کا مطلب سمجھا، ختم یعنی اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی ایک پیغمبر پیدا ہوئے، تو کیا ہو گیا؟ ختم نبوت کا انکار لازم آ گیا۔ اب ایک نہیں، سنو، 1,00,000 مرتبہ بول رہا آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا 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 مانتا، 1,00,000 مرتبہ بولنا بھی اس کا بیکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نبی پیدا ہوئے بھی بول رہا، ختم نبوت کا انکار ہو گیا، شریعت کے اعتبار سے اسلامی قانون کے لحاظ سے وہ کافر ہو گیا۔ اب اس حال میں اگر یہ بچہ مر گیا ہمیشہ دوزخی، کیوں؟ ختم نبوت کا انکار کیا۔ دیکھو چونکہ جو بھی آج نہیں تقریباً 1200 سال پہلے عقیدۃ الطحاوی، جو عالمی کورس میں عقیدۃ الطحاوی کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی کی،
تو اس میں حضرت لکھ دیے کیا بول کے ہمارے نبی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ بالاجماع یعنی متفقہ طور پہ کفر ہے. متفق کسی بھی یعنی کیسا کیسا دعویٰ کرتے معلوم؟ صدقی نبی، فروزی نبی، تابع نبی، امت نبی، غیر تشریح نبی اور پھر غیر مستقل نبی. اب پیدا ہوا جب الگ الگ قسم کے دعوے کرتے کسی بھی قسم کا دعویٰ کیا نبی کا بالاتفاق کفر ہے. دیکھا آپ نے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، بعض لوگ تہجد کی بھی پابندی کر رہے لیکن پھر بھی کافر ہو گئے. کیوں؟ ختم نبوت کا انکار لازم آ گیا. اگر چاہتے اس کو وہ سمجھ رہا نہیں تو کل قیامت کے دن پتا چل جائے گا کہ تم نے آخری نبی کے عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، مانا نہیں اور پھر شکیل جیسا سمجھایا ویسا سمجھ نہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ایمان کی کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیا شدیدوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. لوگوں اپنے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں. تو پہلے جس میں توحید کا اور توحید میں توحید الوہیت کا بیان اور دوسرے جز میں رسالت کا بیان اور پیارے نبی کی رسالت کا بیان ہے. رسالت تو آخری نبی کو ماننا اور کیسا ماننا؟ اب قیامت تک اللہ کسی کو ہرگز نبی نہیں بنائے گا، رسول نہیں بنائے گا. دوسرا مطلب اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تیسرا مطلب اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ ہے ختم نبوت کا مطلب جو 1400 سال سے سمجھا جا رہا ہے. تو ابھی تک بات عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی معلوم ہو گیا اور پھر پیارے نبی کے آخری نبی ہونے کا بھی تذکرہ ہو گیا. آپ لوگوں کو